بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ماہ صفر کی 2 تاریخ پہلی جمعرات کے دن کام ضرور کر لینا جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا، ہر دعا قبول ہوگی۔ پہلی جمعرات کے دن یہ 3 کام ضرور کر لینا، آسمانی اور زمینی بلاؤں سے حفاظت میں رہو گے۔ 2 صفر پہلی جمعرات کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے ہمیشہ کے لیے تمام پریشانیوں سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آج ماہ صفر کی پہلی جمعرات جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جائیں گے اس گھر کا بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ آج کا دن بڑا ہی اہم دن ہے، اس دن کو کسی صورت ضائع مت کریے گا، پورا سال آپ پچھتائیں گے۔ جو شخص کوئی بھی وظیفہ پڑھ کر آج تک کامیاب نہیں ہو سکا، جو کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو کہتے ہیں وظیفے پڑھ کر تھک چکے ہیں، وظیفے پڑھنے کے باوجود بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، میری ان تمام بہنوں سے گزارش ہے آج ماہ صفر پہلی جمعرات کے دن 3 کام لازمی کر لو جن سے کاروباری مسائل ختم ہو جائیں گے، گھروں میں سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، رشتوں کے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ یہ 3 کام کرتے ہی آپ کی تمام دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ سفر کی پہلی جمعرات کو آپ نے اس عمل کو لازمی کر لینا ہے ورنہ آپ پچھتاتے رہیں گے۔ جو لوگ سفر کے مہینے کو منوسیت کا مہینہ کہتے ہیں، سفر کے مہینے میں جو لوگ کوئی کاروبار شروع نہیں کرتے پریشان رہتے ہیں کہ نقصان ہو جائے گا، حادثہ ہو جائے گا، آج ماہ سفر کی 2 تاریخ پہلی جمعرات کے دن رب کریم کے یہ 2 نام میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ کریم آپ کے اوپر، آپ کے گھر والوں کے اوپر، آپ کے کاروبار کی اور آپ کے اولاد کی انشاءاللہ خود حفاظت فرمائیں گے۔ ماہ صفر کا مہینہ جو کہ محرم الحرام کے فوراً بعد آتا ہے، یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ آج جو وظیفہ لے کر آئی ہوں، جو گھر کے بچے کو پڑھنا چاہیے، کم سے کم گھر میں ایک فرد تو اس وظیفے کو لازمی پڑھ لے۔ آج ہر کوئی رب کریم کی حفاظت میں جانا چاہتا ہے، حالات اتنے خراب ہیں، مہنگائی اتنی ہے کہ چھوٹا سا نقصان بھی ہو جاتا ہے، پھر گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، جیسے ہی کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے یا پھر کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ آج ان سارے مسائل کا حل کے لیے ایک ایسا عمل لے کر آئی ہوں، یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے جتنی بھی بڑی مشکلات ہوں گی انشاءاللہ وہ پوری ہو جائیں گی، وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ غیب سے اللہ پاک آپ کی تمام مصیبتوں کو، تمام تنگ دستیوں کو دور کر دے گا۔ آج وہ شخص بڑا ہی بد قسمت ہے، وہ بڑا بد نصیب ہوگا جو آج یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ جو شخص اس وظیفے کو پڑھ لے گا تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی قسمت کے ستاروں کو چمکا دے گا، آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ آپ نے ایک سورت کو پڑھنا ہے، وہ سورت فاتحہ شریف ہے اور سورت فاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، اور آپ نے اللہ کریم کے ناموں کو پڑھنا ہے یا سلاموں کو پڑھنا ہے۔ اس سے اللہ پاک آپ کی تمام مصیبتوں کو دور کر دے گا، تمام تنگ دستیوں کو دور کر دے گا۔ وظیفے کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر دیں۔ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ چاہیں درود ابراہیم پڑھ لیں، بہترین ہے درود ابراہیم پڑھ لیں۔ درود ابراہیم کی فضیلت بہت زیادہ ہے، جو لوگ درود پاک 1 مرتبہ پڑھتے ہیں تو اللہ پاک اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، گناہ
ثواب ملتا ہے اور 10 درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ آپ نے درود پاک کو کثرت سے پڑھنا ہے۔ آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کو اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اگر آپ رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اگر آپ بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہیں، اگر آپ گھر میں لڑائی جھگڑوں کی، تنگ دستیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، تو اس کی نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے فوراً 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ کریم کا ایک مبارک نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا قہارو کو پڑھنا ہے۔ یا قہارو رب کریم کا ایک صفاتی نام ہے، جس سے بھی آپ یا قہارو کو پڑھو گے تو سفر کے مہینے میں نقصانات سے، حادثات سے آپ بچ جائیں گے۔ آپ جنات کے جادو و اثرات سے بچ جائیں گے۔ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آپ نے یا قہارو کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے یا قہارو کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا قہارو کو پڑھنے سے آپ کی تمام مصیبتیں، تمام تنگ دستیاں، تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ یا قہارو کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک قرآنی سورت کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ نے ماہ سفر کے آغاز سورت فاتحہ سے کرنا ہے۔ سورت فاتحہ کی فضیلت برکت آپ پہلے ہی جانتے ہیں۔ سورت فاتحہ کو آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ سورت فاتحہ کی تلاوت کرنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لینی ہے۔ پھر آپ نے سورت فاتحہ شریف کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورت فاتحہ شریف کے اندر شفا ہے۔ سورت فاتحہ شریف کو رب کریم نے 2 مرتبہ نازل کیا، 1 مرتبہ خانہ کعبہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں۔ آپ نے سورت فاتحہ شریف کو 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ سورت فاتحہ شریف تمام پریشانیوں کا حل ہے، تمام بیماریوں کا حل ہے۔ آپ نے 7 مرتبہ سورت فاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد آخری نمبر پر، تیسرے نمبر پر یا حفیظو یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ یا حفیظو یا سلامو جس گھر میں پڑھا جائے گا، اس گھر میں اللہ پاک اپنی حفاظت، اس بندے کی حفاظت کرے گا، اس بندے کے اوپر سے جادو جنات کا اثرات ختم کر دے گا، اس بندے کے اوپر سے تمام نحوسیت کو ختم کر دے گا، ہر طرح کی شیطانی اور زمینی بلاؤں سے حفاظت نصیب ہوگی۔ اور جب کوئی بندہ اللہ کی حفاظت میں چلا جائے گا تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آپ نے یا حفیظو یا سلامو کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے یا حفیظو یا سلامو کو 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے آخر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اللہ پاک سے اپنے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی تمام مصیبتوں کو، تمام تنگ دستیوں کو، تمام پریشانیوں کو دور کر دے، آمین۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔